بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل قد جرت عادت المیزانیین، میزان سے منطق بنا ہے اور نسبت کر دیا میزانی، تو یہ میزان والے منطق والے وہی منطقی، جسے منطقی جینا ہے ایسا میزانیین۔ قد جرت عادت المیزانیین انہم یعبرون عن الموضوع بجا وعن المحمول ببا۔ منطقیوں کی یہ عادت جاری ہے، ان کا یہ طور طریقہ ہے کیا کہ یہ لوگ موضوع کو، قضیہ حملیہ کا جو موضوع ہے اس کو جا سے اور محمول کو با سے، کلو انسان حیوان نہیں کہیں گے، کلو جا با۔ فمتى ارادوا التعبیر عن الموجبۃ الکلیہ یقولون کلو جا با، تو جب یہ لوگ موجبہ کلیہ کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کلو انسان حیوان نہیں، کیا کہیں گے؟ کلو جا با۔ ایسے موجبہ جزیہ ہے تو بعض الحیوان انسان نہیں کہیں گے بلکہ بعضو جا با۔ سالبہ کلیہ ہے تو لا شیء من الانسان بفرس نہیں کہیں گے، لا شیء من جا با۔ سالبہ جزیہ ہے تو بعض الحیوان لیسا بے انسانی نہیں کہیں گے بلکہ بعضو جا لیسا با۔ ایسے تو صرف موجبہ کلیہ ہی نہیں، موجبہ کلیہ ہو کہ موجبہ جزیہ ہو، سالبہ کلیہ ہو کہ کبرا پڑھ چکے ہو نا، ہر جا باز، باز جا باز، باز جا بانیز، ہیچ از جا بانیز، بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ وہی بتاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مقصودہم من ذالک الایجاز، ان لوگوں کا مقصود اس سے کیا ہے؟ ایجاز ہے۔ ایجاز کا مطلب اختصار۔ ظاہر سی بات ہے کلو انسان حیوان کے اندر اختصار نہیں ہے، اور کلو جا با کے اندر کیا ہے؟ اختصار۔ مختصر ہے کہ نہیں ہے؟ کلو جا با مختصر ہے، کس سے؟ کلو انسان حیوان سے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دفع توہم الانحصار، انحصار کا وہم دور کرنا ہے۔ انحصار کا وہم، مثال کے طور پر اگر یہ لوگ موجبہ کلیہ کی مثال کلو انسان حیوان دیتے تو وہم اس طرف جاتا کہ شاید موجبہ کلیہ کی یہی مثال ہے۔ آپ لوگوں کو نو کی ایک مثال بتا دی گئی انسان، تو سمجھتے ہیں کہ بس انسان ہی ایک مثال ہے، ایسا کچھ تھوڑا ہے۔ ارے انسان بھی نو ہے، حیوان کی جتنے بھی افراد ہیں سب نو ہی تو ہیں، تو انسان بھی نو ہے، فرس بھی نو ہے، حمار، اسد، کلب، لومڑی، چیتا، یہ سب کیا ہیں؟ نو ہی تو ہیں۔ تو موجبہ کلیہ کی مثال اگر یہ لوگ کلو انسان حیوانوں سے دے دیتے تو شاید وہ اس طرف جاتا کہ موجبہ کلیہ کی مثال اسی میں منحصر ہے، یعنی موجبہ کلیہ کی مثال صرف یہی۔ اور جب کلو جابا بغیر مادے کے ذکر کیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ جس مادے سے چاہو بنا لو، کلو انسان حیوان بناؤ، یا کلو انسان ناطق بناؤ، یا کلو انسان ذاہق بناؤ، یا کلو سنی ناجن بناؤ، جو چاہو بناؤ۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو ان کا مقصود اس سے کیا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو اختصار ہے کہ مختصر ہے یہ کلو انسان حیوان سے، اور دوسرا انحصار کا وہم دور کرنا ہے۔ انحصار سمجھ گئے؟ اگر مادے کے ساتھ مثال پیش کرتے تو آپ کا یہ وہم جاتا کہ موجبہ کلیہ کی مثال صرف اسی مادے میں ہے، اور جب بغیر مادے کی مثال دیا تو آپ جس مادے میں چاہو موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ کی مثال بنا سکتے ہو۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ فصل قضیہ حملیہ ہے، اس میں موضوع پر محمول کا حمل ہوتا ہے۔ کل انسان حیوان میں انسان پر حیوان کا کیا کیا گیا؟ حمل کیا گیا۔ حمل کیا چیز ہے؟ بات سمجھ گئی؟ حمل کہتے ہیں جن دو چیزوں کا مفہوم الگ الگ ہے، جن دو چیزوں کا مفہوم الگ الگ ہے ان کو وجود کے اعتبار سے ایک قرار دینا۔ وجود کے اعتبار سے ایک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ پائے جا رہے ہیں، ایک موضوع کے ساتھ پائے جا رہے ہیں۔ مثلا انسان کا مفہوم کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ حیوان کا مفہوم کیا ہے؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ہے۔ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جب آپ نے کہا کلو انسان حیوان،
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ساتھ حیوان کیا ہے؟ پایا جا رہا ہے۔ ہم انسان ہیں تو حیوانیت ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان اور حیوان دونوں کا مفہوم اگرچہ الگ الگ ہے، مگر جب اس کا وجود ہوتا ہے تو ایک ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انسان کے ساتھ حیوان کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہم نے کہا کلو فرسن حیوان، ہر گھوڑا حیوان ہے، تو فرس کا مفہوم الگ، حیوان کا مفہوم الگ، مگر جب کلو فرسن حیوان کہا تو جو گھوڑا ہے وہ حیوان ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں فرس کے ساتھ حیوان کا وجود ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حمل کا مفہوم یہ ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے دو الگ الگ چیزوں کو وجود کے اعتبار سے ایک قرار دے دینا، کہ اگرچہ یہ مفہوماً دونوں الگ الگ ہیں مگر ان کا وجود ایک ساتھ ہو رہا ہے، کہ انسان اور حیوان ایک ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی الگ ہو، حیوان کوئی الگ ہو۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ زید قائم کہا، زید کا مفہوم اور ہے، قائم کا مفہوم اور ہے، مگر جب زید قائم کہا زید کھڑا ہے تو قیام زید ہی کے ساتھ نہ پایا گیا۔ زید نائم کہا، زید کا مفہوم الگ، نائم کا مفہوم الگ، مگر زید ہی کے ساتھ نائم پایا جا رہا ہے۔ زید نمازی ہے، سمجھ رہے ہو؟ زید کا مفہوم الگ، نمازی کا مفہوم الگ ہے، مگر جب زید نمازی ہے کہا تو نمازی الگ زید الگ، ایسا ہے؟ زید ہی کے ساتھ نہ نمازی کا وجود ہے۔ سمجھ گئے؟ چلو فصل الحمل، بات ذہن میں آ گئی؟ منطقیوں کے نزدیک حمل کا معنی کیا ہے؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ گائے بھینس کا حمل نہیں ہے جس پہ آپ لوگ مسکرا رہے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یا حمل کا معنی کیا ہے؟ الحمل فی اصطلاحہم، اے فی اصطلاح المیزانیین، فی اصطلاح المناطقہ، فی اصطلاح المنطقیین، منطقیوں کی اصطلاح، ان کی بول چال میں حمل کا معنی کیا ہے؟ اتحاد المتغایرین فی المفہوم بحسب الوجود۔ متغایرین فی المفہوم کیا مطلب؟ مفہوم کے اعتبار سے دو الگ الگ چیزوں کا وجود کے اعتبار سے ایک ہونا، کہ مفہوم اگرچہ دونوں کا الگ الگ ہے مگر دونوں کا وجود ایک ساتھ، ایک ہی موضوع کے ساتھ نہ دونوں ہیں۔ انسان ایک موضوع ہے، اسی کے ساتھ نہ حیوان موجود ہے۔ کلو انسان ناطقن کہا تو انسان اور ناطق، انسان کا مفہوم ناطق کا مفہوم الگ الگ، مگر آپ بتائیں ایک ساتھ دونوں ہیں کہ الگ الگ دونوں ہیں؟ ففی قولک زید کاتب وعمر شاعر، ٹھیک ہے؟ آپ کے قول زید کاتب یہ قضیہ شخصیہ ہے، عمر شاعر، زید کاتب ہے، عمر شاعر ہے، اس میں مفہوم زید مغایر لمفہوم کاتب، زید کا مفہوم کاتب کے مفہوم کے کیا ہے؟ مغایر ہے۔ زید کا مفہوم کاتب کے مفہوم کے مغایر ہے۔ لیکنہما موجودان بوجود واحد، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے لیکن دونوں موجود ہیں بوجود واحد، ایک وجود کے ساتھ، یعنی ایک ہی موضوع، ایک ہی محل میں نہ دونوں ہیں۔ آپ نے کہا تپائی ہری ہے، تپائی کا مفہوم الگ، ہرے کا مفہوم الگ ہے، مگر یہ تپائی ہے تو تپائی ہرا ایک ساتھ پایا گیا کہ الگ الگ دونوں ہیں، تپائی الگ ہے، ہرا الگ ہے۔ آپ نے کہا تختہ سیاہ کالا ہے، بلیک بورڈ کالا ہے، تو بلیک بورڈ کا مفہوم تختہ سیاہ کا مفہوم الگ ہے۔ آپ بتاؤ دونوں ایک ساتھ ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ بات سمجھ گئے؟ آپ کہتے ہو گنبد ہرا ہے تو گنبد کا مفہوم الگ، ہرا کا مفہوم الگ، مگر جب گنبد ہرا ہے تو اب گنبد اور ہرا الگ الگ موجود ہیں کہ ایک ساتھ موجود ہیں؟ ایسے وَقَذَا مَفْهُومُ عَمْرٍ وَالشَّاعِرٍ متغائرٌ، اسی طرح عمر کا مفہوم، عمر شاعر نہ کہا تھا، اسی طریقے سے عمر کا مفہوم اور شاعر کا مفہوم، مفہوم عمر و شاعر، سمجھ گئے؟ دو واو ہے، عمر کے ساتھ واو آتا ہے، عمر اور عمر میں فرق ہے۔ عمر اور شاعر کا مفہوم الگ الگ ہے، وَقَدِ اتَّحَدَا فِي الْوُجُودِ، جبکہ دونوں وجود میں کیا ہیں؟ ایک ہے۔ کیا مطلب وجود میں ایک ہونے کا؟ دونوں ایک ساتھ نہ موجود ہیں، ایک ساتھ نہ پائے جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب حمل کی تعریف کرنے بعد حمل کی دو قسمیں ہیں، ثم الحمل علی قسمین،
پھر منطقیوں کے نزدیک حمل کی دو قسمیں ہیں. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ فِي اور ذو. آپ کہتے ہیں زید ذو مال، زید ذو مال، زید فی الدار، زید فی السوق. یہاں پر زید پر حمل فی کے واسطے سے یا ذو کے واسطے سے ہے. ایک حمل یہ بھی ہے، ایک زید قائم ہے، اس میں فی اور ذو کا واسطہ نہیں. تو کہتے ہیں اگر حمل فی یا ذو یا لام کے واسطے سے ہو، جیسے المال لزید، مال زید کا ہے، الکتاب لعمر، کتاب عمر کی ہے، الفاکہۃ للفاکہانی، میوہ میوہ فروش کا ہے. سمجھ گئے؟ تو فرماتے ہیں حمل کی دو قسمیں ہیں. لِأَنَّهُ أَيْ لِأَنَّ الْحَمْلَ، اس لیے کہ حمل اگر فی یا ذو یا لام جارہ کے واسطے سے ہو، جیسے کہ آپ کے قول زید فی الدار، المال لزید، خالد ذو مال ہے نا، تو یسمى الحمل بالاشتقاق. تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ حمل بالاشتقاق. تو حمل بالاشتقاق کس کو کہیں گے؟ کہ موضوع پر محمول کا حمل فی حرف جار کے واسطے سے ہو، یا لام جارہ کے واسطے سے ہو، یا ذو کے واسطے سے. سمجھ گئے؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی فی ذو یا لام کے واسطے سے نہ ہو، ہے نا، بل یحمل شیء علی شیء، بلکہ خود ایک چیز دوسری چیز پر بلا واسطۃ هذه الوسائط، ان واسطوں کے بغیر محمول ہو، یقال له الحمل بالمواطات، تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ حمل بالمواطات. جیسے عمر طبیب، بکر فصیح، عمر ڈاکٹر ہے، بکر فصیح ہے. آپ بتاؤ، عمر پر طبیب کا حمل ہوا، بکر پر فصیح کا حمل ہوا. دیکھ رہے ہو یہاں کوئی واسطہ ہے؟ عمر شاعر کا عمر شاعر ہے، نظم نگار ہے، نثر نگار ہے. آپ بتائیں یہاں پر عمر پر یا زید پر جو حمل ہوا، طبیب کا، فصیح کا، شاعر کا، کاتب کا، قائم کا، یہ سب کسی فی ذو لام کے واسطے سے ہے، بلکہ خود ایک چیز دوسری چیز پر ان واسطوں کے بغیر محمول ہے. سمجھ گئے؟ فصل تقسیم آخر للحملیہ، قضیہ حملیہ کی ایک دوسری تقسیم. کل موضوع کے اعتبار سے پڑھا تھا، جیسا موضوع ویسا قضیہ کا نام. یہ حملیہ کی تقسیم ایک دوسری تقسیم ہے. موضوع الحملیت ان کان موجودا فی الخارج، یہ حملیہ کی تقسیم وجود کے اعتبار سے ہے کہ حملیہ کا موضوع جو ہے وہ خارج میں موجود ہے یا ذہن میں موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا نہ خارج میں موجود ہے نہ ذہن میں موجود ہے، بلکہ فرضاً موجود ہے. اگر خارج میں موضوع ہو تو اس کو خارجیہ خارجیہ بولتے ہیں. خارج کا مطلب خارج یعنی ذہن، ایک ذہن کے اندر وجود ہوتا ہے. ایک شے خارج میں ہے اور ایک اس کا ہم نے تصور کیا تو ذہن میں نہ اس کا وجود ہوا. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب خارج کے اندر پائی جاتی ہیں. جب ہم ان کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں بھی ان کا وجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک موبائل ہے، ٹوپی ہے، ٹپائی ہے، بوتل ہے، یہ سب خارج میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے ان کا تصور کیا تو ذہن میں بھی موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ تشخصات ذہنی کے ساتھ. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ کیمرے کے اندر لیتے ہو تو اس میں ایک وجود اس کا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خارج میں، کیمرے میں. آپ ٹی وی لگاتے ہو تو اس کے اندر اس کا ایک وجود ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ تو ذہن بھی ایک قسم کا کیمرہ ہے، ایک قسم کی میموری ہے. جیسے خارج کی چیز میموری کے اندر، کیمرے کے اندر موجود ہوتی ہے، ایسے ذہن میں آپ کے موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کبھی کبھی خارج میں موجود نہیں ہوتا، دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، مگر ذہن میں موجود رہتا ہے کہ نہیں موجود رہتا ہے؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ چیز غائب ہو گئی. روٹی ہے خارج میں، آپ نے کھا لیا، مگر پوچھا کیسی روٹی تھی، کتنی بڑی تھی، تو بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی، ایسی تھی، ویسی تھی. سب ذہن میں ہے کہ نہیں ذہن میں ہے؟ کیا کیا کھاتے پیتے ہو، کھا لیا، خارج میں اس کا وجود نہیں، مگر ذہن میں اس کا وجود ہے کہ نہیں وجود ہے؟ ہم نے یہ کھایا تھا، ایسی پاؤ روٹی تھی، یہ تھا، وہ تھا، ایسی بریانی تھی. دنیا بھر کا نقشہ رہتا ہے.
سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ کوئی پروگرام ہوتا ہے خارج میں اس کا ایک وجود ہوتا ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے مگر ذہن میں اس کا ایک نقشہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، کہ خالی موبائل ہی کے اندر رہتا ہے؟ ارے موبائل بھی اگر غائب ہو جائے تو ذہن کے اندر وہ شے محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے؟ پوری ترتیب رہتی، یہ آئے وہ آئے فلاں ایسی تقریب وہ تقریب، یہ ایکٹنگ وہ ایکٹنگ، سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے وہ سب؟ تو حملیہ کی ایک دوسری تقسیم، موضوع الحملیت ان كان موجودا في الخارج وكان الحكم فيه باعتبار تحقق الموضوع ووجوده في الخارج كانت القضية خارجية۔ حملیہ کا موضوع اگر خارج میں موجود ہو، کس میں موجود ہو؟ وکان الحکم فیہا، اور حملیہ میں حکم تحقق اور وجود کا ایک معنی، تحقق کہو، ثبوت کہو، وجود کہو، یہ سب مترادف لفظ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تحقق، ثبوت، وجود، استقرار، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مترادف ہیں، سب کا ایک معنی ہے۔ سمجھ لو نہیں سمجھ لو؟ وکان الحکم فیہا، اور اس قضیہ میں حکم موضوع کے تحقق مطلب یعنی موضوع کے وجود فی خارج کے اعتبار سے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس قضیہ میں جو حکم لگایا گیا موضوع پر وہ اس اعتبار سے کہ وہ خارج میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ مثلا یہ بوتل ہے، یہ خارج کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب ہم نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ بوتل بڑا ہے، چھوٹا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اب یہ جو حکم لگایا ہم نے، یہ اس اعتبار سے کہ خارج میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ ہم نے کہا زید قائم یا الانسان کاتب، ہم نے اس اعتبار سے کہ انسان خارج میں موجود ہے۔ تو حملیہ میں حکم موضوع کے تحقق اور موضوع کے وجود فی الخارج کے اعتبار سے، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ خارج میں ہے، تو قضیہ کا نام کیا رکھا جائے گا؟ خارجیہ۔ ہم نے کہا تختہ سیاہ کالا ہے، اس اعتبار سے کہا کہ خارج میں یہ موجود ہے سیاہ، سمجھ گئے؟ جیسے الانسان کاتب، انسان کوئی خارج میں ہے، لکھ رہا ہے، تو ہم نے کہا الانسان کاتب، انسان پر کاتب کا جو حکم ہم نے لگایا اس اعتبار سے کہ خارج میں وہ کیا ہے؟ موجود۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الذِّهْنِ، اور اگر موضوع خارج میں نہیں بلکہ کہاں موجود ہو؟ ذہن میں، تو کچھ چیزیں تو وہ جو صرف ذہن میں موجود ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جیسے انسان، الانسان کلی، انسان کیا ہے؟ کلی ہے۔ آپ بتاؤ کلی جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ مفہوم کی نہ قسم ہے، مفہوم کی نہ دو قسمیں ہیں، کلی اور جزئی۔ مفہوم کا وجود، مفہوم تو کہتے ہیں ما حصل فی الذہن، جو چیز ذہن میں ہو اسی کو نہ مفہوم بولتے ہیں۔ تو کلی یہ خارج میں ہے، کلی خارج میں ہے۔ آپ نے کہا الانسان نوع، انسان نوع ہے، تو نوع کیا ہے؟ یہ مفہوم کی ایک نہ قسم ہے جی، نوع یہ خارج کے اندر نہیں بلکہ کہاں؟ ذہن کے اندر۔ اور اگر حکم بے اعتبار خصوص وجودی فی ذہن، اور اگر حملیہ میں حکم موضوع کے صرف وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو، بے اعتبار خصوص وجودی فی ذہن، کیا مطلب؟ یعنی صرف اس اعتبار سے کہ وہ ذہن میں موجود ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر حکم موضوع کے خاص وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو تو قضیہ کا نام ذہنیہ ہے۔ کیا ہے؟ ذہنیہ۔ جیسے الانسان کلی، الانسان نوع، الحیوان جنس۔ آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ الضاحک خاصۃ، الماشی عرض عام۔ آپ بتائیں انسان کا نہ ہونا، حیوان کا جنس ہونا، انسان کا کلی ہونا، الناطق فصل، ناطق کا فصل ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ذہن میں نہیں ہوتا، کیونکہ فصل، نوع، جنس، خاصہ، عرض عام، یہ سب مفہوم کی قسم ہیں۔ اس کی قسم ہے، کیونکہ مفہوم کی قسم کیا ہے؟ کلی، اور کلی کی یہ سب قسمیں ہیں۔ تو جو چیز ذہن میں ہوگی تو اس کا وجود ذہن میں ہوگا کہ خارج میں ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ یہ سب جو آپ دیکھتے ہو گھوڑا، گدھا، یہ سب ہم کہتے ہیں نوع ہیں، بات سمجھ گئی؟ وہ نوع جو ذہن میں ہے یہ اس کے افراد ہیں، سمجھ کے نہیں سمجھ گئے؟ اس کا مصداق ہے، سمجھ گئے نا؟ یہاں انسان موضوع ہے تو وہ انسان جو کلی ہے،
جس انسان کو ہم کلی کہتے ہیں، یعنی الانسان الکلی، وہ ذہن میں ہے، اور جو خارج میں دیکھتے ہو انسان، یہ اس کا فرد ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ خارج میں جس کو آپ دکھاؤ گے تو یہ سب کیا ہیں؟ جزئی ہیں۔ سب کیا ہیں؟ یہ کلی ہیں، جزئی ہیں، کیونکہ خارج میں کلی نہیں موجود ہوتی، خارج میں کلی کے افراد ہوتے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ، اور اگر حملیہ میں حکم نہ تو موضوع کے وجود خارجی کے اعتبار سے ہو اور نہ وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو، بلکہ بے اعتبار وجود ہی فی الواقع، واقع عام ہے، واقع چاہے وہ ذہن میں ہو اور چاہے وہ خارج۔ واقع کا مطلب جو چیز واقع ہو، ثابت ہو، تو وقوع ذہن میں بھی ہوتا ہے اور خارج میں بھی ہوتا ہے۔ اور اگر حکم واقع کے اعتبار سے ہو، بے اعتبار تقرر ہی، وہاں تحقق ہی کہتا ہے، یہاں تقرر ہی، تو تحقق، تقرر، یہ سب ایک معنی ہے۔ بے اعتبار تقرر ہی کا مطلب بے اعتبار وجود ہی، بے اعتبار وجود ہی، تقرر کا معنی وجود۔ اور اگر حملیہ میں حکم واقع میں موضوع کے تقرر، موضوع کے تحقق، موضوع کے وجود کے اعتبار سے ہو، کیا مطلب؟ مع عزل النظر، عزل النظر کا معنی قطع نظر، قطع نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم نہ خارج کی طرف نظر کریں اور نہ ہم ذہن کی طرف نظر کریں، یعنی ذہن اور خارج سے نظر کو پھیر لیں، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ہم دیکھیں کہ واقع میں وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب چاہے واقع خارج کے اعتبار سے ہو چاہے ذہن کے اعتبار سے، کیونکہ واقع دو حال سے خالی نہیں، یا تو ذہن میں ہوگا یا کہاں میں ہوگا؟ خارج۔ اور اگر حملیہ میں حکم واقع میں موضوع کے تقرر اور وجود کے اعتبار سے ہو، مع عزل النظر عن خصوصیت ظرف الخارج، اب ذہن، خارج ایک ظرف ہے، ذہن ایک ظرف ہے، جیسے بوتل جو ہے پانی کا کیا ہے؟ ایک ظرف ہے، بس میں گی، ایسے ذہن بھی کیا ہے؟ ایک ظرف ہے جس میں مفہومات موجود ہوتے ہیں۔ خارج ایک ظرف ہے جس کے اندر اشیاء خارجیہ موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر حکم موضوع کے وجود واقعی کے اعتبار سے ہو، ظرف خارج، ظرف ذہن کی خصوصیت سے صرف نظر کرتے ہوئے، کیا مطلب؟ یعنی ہم اس چیز کو نہ دیکھیں کہ خاص کر ذہن میں ہے یا خاص کر کہاں ہے؟ خارج میں ہے، ان سب سے ہم ہٹ کر کے ہم بولے تو اس قضیہ کا نام کیا رکھا جائے گا؟ حقیقیہ۔ جیسے الاربعۃ زوجن، چار کیا ہے؟ جوڑا ہے۔ چار کیا ہے؟ جفت ہے۔ جفت جوڑا سمجھتے ہو نا، جو برابر بٹ جائے۔ آپ بتاؤ، الاربعۃ زوجن کا الاربعہ موضوع ہے، زوجن کیا ہے؟ معمول ہے۔ یہاں پر چار کے اوپر جو جفت کا حکم لگایا گیا، یا یہ کہ الستۃ وعف الثلاثہ، 6 3 کا دونا ہے، 3 کا ڈبل ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ آپ بتاؤ، 6 کے اوپر جو ضعف کا حمل کیا گیا ہے، یہ سب کس اعتبار سے؟ کیا خاص اس اعتبار سے کہ جب وہ خارج میں ہو تب وہ جوڑا ہوگا، یا جب ذہن میں ہو تب یہ؟ بلکہ ظرف خارج اور ظرف ذہن کی خصوصیت، یعنی خاص وہ خارج میں ہو یا خاص ذہن میں ہو تب وہ جوڑا ہوگا یا دونا ہوگا۔ کیا ایسا ہے یہ؟ بس تو خارج یا ذہن، ان دونوں ظرفوں کی خصوصیت سے صرف نظر کر لے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ خاص ذہن میں ہے یا خاص خارج میں ہے، بلکہ صرف اس اعتبار سے کہ وہ واقع میں ہے۔ واقع میں کیا ہے؟ تو اس کو کیا بولیں گے؟ قضیہ حقیقیہ۔ 4 جوڑا ہے، 6 3 کا دونا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ چلو بس اتنا پڑھو۔